السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بڑے ہی بہترین انداز میں بچے نے نعت سنائی. یقیناً نام محمد کی بڑی برکتیں ہیں. جس گھر میں نام محمد کا بچہ ہوتا ہے اللہ اس گھر میں برکتیں نازل فرماتا ہے. تو آپ بھی کوشش کیجیے, اگر اللہ نے آپ کو اولاد سے نوازا تو اپنے بیٹوں کے نام ضرور محمد رکھیں. انشاءاللہ ضرور ان کی برکتوں سے اللہ آپ کو جنت عطا فرمائے. کوشش کیجیے. الحمدللہ آج کی یہ محفل جشن غوث الورا کے نام سے منعقد ہے. امام عشق محبت ارشاد فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. سر بلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اور نسبت کتنی بڑی چیز ہے. امام عشق محبت ارشاد فرماتے ہیں تجھ سے در, در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. سگ یعنی کتا. ارشاد فرماتے ہیں تجھ سے در, در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے. اس نشانی کے یعنی حضور غوث اعظم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو. کیوں؟ اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. الحمدللہ آج کی محفل بڑی پاکیزہ محفل ہے. اللہ رب العزت اس محفل کو منعقد کرنے والے جو نوجوان حضرات ہیں الحمدللہ بڑے جذبات ہیں ان کے اندر, بڑے حوصلہ مند نوجوان ہیں. اگر ہمارے نوجوانوں کے یہ حوصلے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ ہمارا مستقبل روشن ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے جذبات کو سلامت رکھے, ان کے حوصلوں میں مزید اضافہ فرمائے. اب آئیے ایک بہترین خطاب ہم سنتے ہیں. آپ کئی ایک لمبے وقت سے حضرت کے خطاب کے منتظر تھے اور رہیں گے انشاءاللہ, اور آپ کے درمیان انشاءاللہ اس طریقے سے خطابات ہوتے رہیں گے. بہت سارے حضرات حضرت کو جانتے ہیں لیکن نہیں جانتے ہیں, ان کے لیے میں بتا دوں کہ الحمدللہ حضرت کا بیان ایک انقلابی بیان ہوتا ہے, انقلابی بیان. اور جہاں الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں الفاظ نکلتے ہیں, جہاں زیادہ الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے مختصر الفاظ کے اندر ہی حضرت بہت ساری باتیں ہمیں سمجھا دیتے ہیں. الحمدللہ حضرت نے جنبوسر کی سرزمین پر ایک سینٹر قائم کیا ہے, اور اس سینٹر کے ماتحت حضرت کی نگرانی میں تقریباً 15 علماء کرام کام کرتے ہیں. کتنے؟ 15 علماء کرام. اب آپ ان کا بیان سنیں گے تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ الحمدللہ حضرت کی زبان میں اللہ نے کتنی تاثیر عطا فرمائی ہے. انشاءاللہ ہم سنیں گے تو ایک بہترین لطف پیدا ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ جس سینٹر کا قیام حضرت نے فرمایا ہے اس سینٹر کے ماتحت الحمدللہ 10 مکاتب چلتے ہیں, 10 مدارس چلتے ہیں, جہاں آ کر کے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے ضرور مسائل سیکھتے ہیں. الحمدللہ یہ حضرت کا فیضان ہے. اور دیگر بہت ساری مصروفیات, بہت ساری خدمات ہیں. اللہ رب العزت حضرت کی خدمات قبول فرمائے. آئیے حضرت کا خطاب نایات ہم سنتے ہیں. میں گزارش کروں گا کہ حضرت بہترین واعظانہ اور ناصحانہ الفاظ کے ذریعہ ہم سامعین کے وادی و قلوب اور اذہان کو منور و مجلہ فرمائیں. آئیے حضرت کے خطاب نائب سے پہلے ہم اپنی زبانوں کو نعرہ تکبیر و رسالت سے پاک کر لیتے ہیں. نعرہ تکبیر, زوردار نعرہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذران محبت پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام اہل سنت بارگاہ غوثیت میں استغاثہ پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، نزاع میں کور میں میزاں پہ سرے پل پہ کہیں، نزاع میں کور میں میزاں پہ سرے پل پہ کہیں، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامان معلّہ تیرا، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامان معلّہ تیرا، دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دزد رجیم، الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا، الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا، اے رضا چیست غم ار جملہ جہاں دشمن دوست، کرتا اما من خود قبلہ حاجہ تیرا. دوستان محترم، میرے اور آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے ہم سب کو بارگاہ غوثیت میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت بخشی. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو سرکار غوث پاک کی غلامی میں قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی انہی کی غلامی میں ہمارا حشر فرمائے. چند ضروری باتیں آج کے اجتماع کی وساطت سے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. دوستان محترم، سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ 5ویں صدی ہجری میں پیدا ہوئے اور آپ 5ویں صدی ہجری کے آخری حصے میں جیلان سے بغداد تشریف لائے. یعنی یہ 14ویں صدی چل رہی ہے اور تقریباً 1000 سال ہونے کو آئے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جس دور میں پیدا ہوئے اس دور کے حالات کیا تھے اور پھر ان حالات میں سرکار غوث پاک نے دین کا کام کیسے کیا. اگر ہم اتنی بات کو آج سمجھ لیں تو یہ نوجوان جنہوں نے بڑے حوصلے سے اور بڑے اہتمام کے ساتھ اس اجتماع کا انعقاد کیا ہے، اگر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے دین کو زندہ کرنے والے طریقے کو ہم سمجھ لیں کہ غوث پاک نے دین زندہ کیسے کیا. آپ محی الدین ہیں تو آپ نے دین زندہ کیسے کیا.
اگر اس چیز کو ہم آج کے اس اجتماع میں سمجھ لیں گے تو ہمارے لیے آگے چلنا بہت آسان ہو جائے گا. سبحان اللہ. چونکہ جس بندے کو گائیڈ لائن نہیں ہوتی وہ ہر جگہ ٹھوکریں کھاتا ہے. دین اپنا بھی بچا کے رکھنا ہے اور اپنی قوم کا بھی دین بچانا ہے. ان کا ایمان و عقیدہ بھی بچانا ہے اور ان کا عمل بھی بچانا ہے. تو اب ضرورت ہے کہ ہمارے لیے کوئی پیر دستگیر ہو جن کی رہنمائی کی راہیں ہمارے سامنے روشن ہو. تو گفتگو کو اسی انداز سے آپ سننے کی زحمت گوارا کریں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جس دور میں پیدا ہوئے اس دور میں مسلمانوں کی حکومت بظاہر اندلس سے لے کر ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھی. آپ میپ اور نقشہ دیکھ لیجئے، اندلس سے لے کر ہندوستان کتنا طویل رقبہ اور کتنا لمبا علاقہ ہے کہ غوث پاک کی ولادت جس زمانے میں ہوئی، آپ کی ولایت کا شوہرہ جس دور میں ہوا، بظاہر سلطنت کے اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے ہندوستان سے لے کر کے اندلس تک مسلمانوں کی سلطنت اور حکومت چھائی ہوئی تھی. لیکن اندرونی اعتبار سے مسلمانوں کے حالات اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ امیر عبد الرحمن اموی کی قائم کردہ اندلس کی سلطنت ختم ہو چکی تھی اور عیسائی موقع کی طاق اور انتظار میں تھے کہ کب ہمیں وقت ملے اور ہم حملہ کر کے مسلمانوں سے انتقام پر بدلہ لیں. اندلس کی یہ حالت تھی. ہندوستان اور افغانستان کی سرزمین پر سلطان محمود کے جانشین دن بدن کمزور ہو رہے تھے. ہندی راجے اور مہاراجے اپنی پرانی شکستوں اور ذلتوں کا انتقام لینے کے لیے بالکل بےتاب نظر آ رہے تھے. اس دور میں مسلمانوں کی حالت اتنی کمزور تھی کہ بغداد کی مرکزی حکومت جہاں خلیفۃ المسلمین کا خطبہ پڑھا جاتا تھا وہ اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ جب چاہتے خلیفہ کو تخت سے اتار کر قتل کر دیتے. حالت سیاسی اور حکومتی اعتبار پر مسلمانوں کی نہایت ہی کمزور ہو چکی تھی. اندلس کی سلطنت نکل چکی تھی. افغانستان اور ہندوستان بس ہاتھوں سے نکلنے کی تیاری میں. بغداد کا حال یہ کہ وہاں کے عباسی خلفاء کے دن بدن حالات گرتے ہی چلے جاتے تھے. بیت المقدس جو حضرت عمر ابن خطاب کے دور میں فتح ہوا تھا وہ پھر سے عیسائیوں کے قبضے میں جا چکا تھا. ایسے وقت کے اندر حسن بن صبا نام کا ایک جادوگر اور حشیش پلانے والا، اس نے اپنے گرد ایسے جوانوں کو جمع کر لیا تھا جو کھلے عام مسلم درد رکھنے والے علماء کو قتل کر دیتے تھے. نظام الملک کا قتل اسی دور کے اندر ہوا. سلجوقی سلطنت کے فرما روا حکمراں کا قتل اسی دور میں ہوا اور انہی حسن بن صبا کے آدمیوں کے ذریعے ہوا. مسلمانوں کی حالت اس دور میں اتنی سخت ہو چکی تھی کہ ان کے تہذیب اور تمدن کے اعتبار سے کہ مسلم طور و طریقے کے اعتبار سے حالات اتنے کمزور تھے کہ مردوں نے چہرے پر پردے ڈال لیے تھے اور عورتوں نے پردے نیچے ڈال دیے تھے. ایسی حالت تھی کہ اوسط درجے کا مالدار شخص ابن مروان، میڈیم کلاس درمیانی درجے کا مالدار شخص اس قدر عیش پرستی میں مبتلا تھے کہ اس کے گھر میں گانے بجانے والی 500 لونڈیاں تھیں. امام یافعی فرماتے ہیں کہ قرطبہ کے ایک امیر معتمد نامی کے گھر میں ایسی 800 لونڈیاں موجود تھیں. تو جو عمرا تھے، جو مال دولت رکھنے والے تھے، عیش پرستی میں مبتلا تھے.
علماء جو تھے وہ وجاہت پرستی میں مبتلا تھے الا ماشاءاللہ. تو اس قسم کی حالت غوث پاک کے دور کے اندر بالکل اسلام مردہ ہو رہا تھا. اسلام پر سیاسی اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے بھی حملے ہو رہے تھے، مسلمانوں کی تہذیب کے اعتبار سے بھی حملے ہو رہے تھے. مسلمان علماء بھی وجاہت پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے. حتیٰ کہ حالات اتنے سخت تھے کہ اسی دور میں حضرت امام غزالی بغداد میں تھے، جن کی احیاء العلوم، کیمیاء سعادت، منہاج العابدین اور جن کی تصوف پر مشتمل کتابیں آج بھی لوگوں کو راہ طریقت اور راہ سلوک کا سبق سکھاتی ہیں. وہ اتنے عاجز آ چکے تھے بغداد کے حالات دیکھ کر کے کہ وہ عاجز آ کر کے بغداد چھوڑ کر کے شام روانہ ہو چکے تھے. ایسے حالات کے اندر اللہ جل مجدہ الکریم نے دین کو زندہ کرنے کے لیے غوث الاعظم دستگیر کو بغداد میں روانہ فرمایا. اب سرکار غوث پاک بغداد میں آئے تو آپ نے اس بگڑے ہوئے ماحول کو کیسے ٹھیک کیا؟ یعنی ایک تو آج مسلمانوں کا وہ طبقہ ہے جو دین سے دور ہے، جنہیں دین کی 1% بھی فکر نہیں، کسی اور کے دین کی تو کیا اپنے دین بچانے کی بھی فکر نہیں. لیکن آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جنہیں اپنی بھی فکر ہے، اپنی قوم کی بھی فکر ہے، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی بھی فکر ہے، اور وہ دین و ایمان، مسلک اور مشرب کے تحفظ کے لیے ہر وقت ہمدرد نظر آتے ہیں. تو اب ان کے لیے کون سا طریقہ ہے؟ غوث پاک نے کون سا طریقہ اپنایا؟ جو دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، جو دین کی بنیادیں جو آج کمزور ہو رہی ہیں اس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، وہ نسخہ اپناؤ جو محی الدین جیلانی نے عطا فرمایا. غور کرو یہاں پر، جو حالات غوث پاک کی ولادت کے دور میں تھے کہ حکومتی اعتبار پر مسلمان کمزور تھے، کیا آج وہ حالات نہیں ہیں؟ غوث پاک کے دور میں جو حالات تھے کہ مرد اپنا آپ بچانے کے لیے پردے ڈال کر چلتے کہ کہیں ظالم ہمیں قتل نہ کر دیں، اور عورتیں بے پردہ چلتی تھی، کیا آج یہ حالات پیدا نہیں ہو چکے ہیں؟ غوث پاک کے دور میں یہ حالات تھے کہ مالدار اور سرمایہ دار عیش و عشرت میں مبتلا تھے، تو کیا آج وہ حالات پیدا نہیں ہو چکے ہیں؟ غوث پاک کے دور میں علماء وجاہت پرستی اور دنیا پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے، الا ماشاءاللہ کیا آج وہ حالات پھر نظر نہیں آ لگے گئے؟ غوث پاک کے دور میں اگر بیت المقدس جا چکا تھا تو کیا آج کئی مسجدیں ہاتھوں سے نہیں نکل چکی ہے؟ حالات جو غوث پاک کے دور میں تھے وہی حالات پھر پلٹ کر آ رہے گئے، مگر دین زندہ کرنے والوں تمہیں طریقہ وہی اپنانا ہوگا جو غوث الاعظم دستگیر نے اپنایا، تو دین زندہ ہوگا. اب وہ طریقہ غوث پاک نے کیسے اپنایا؟ یاد رکھنا، دین کا علم بغیر علم دین کے ممکن نہیں، دین کا کام بغیر علم دین کے ممکن نہیں ہے. بہت سارے دین کا کام اور درد رکھنے والے جذبہ ان کا سچا ہوتا ہے، مگر علم نہ ہونے کی وجہ سے انہیں راہ نہیں ملتی کہ ہم طریقہ کون سا اپنائیں، ہم کس ڈگر پر چلیں. حوصلہ بہت ہے، درد بھی سچا ہے، اخلاص بھی ہے، سب کچھ ہے، دین کے کام کے لیے ہر وقت فکر مند بھی رہتے ہیں، مگر علم نہیں ہے تو وہ طریقہ نہیں ملتا. غوث پاک نے دین کا کام کرنے سے پہلے 35 سال تک غوث الاعظم دستگیر نے درسگاہ میں بیٹھ کر علم دین حاصل کیا. 35 سال. آج ہم کو اگر دارالعلوم میں عالمیت کی ڈگری ملتی ہے 7 سال پڑھنے کے بعد، فاضل بنتے ہیں، 2 سال اور کر لیں تو فاضل کی ڈگری ملتی ہے، 2 سال اور کر لیں تو مفتی کی سند ملتی ہے، پھر اور کریں تو اور سندیں ملتی ہیں. تو وہ زیادہ سے زیادہ 12-13 سال میں
मुफ्ती तक का कोर्स बंदा मुकम्मल करता है, लेकिन ये गौसे पाक है तो माँ के पेट से अल्लाह के वली। याद रखना इस चीज को, माँ के पेट से पैदाइशी अल्लाह के वली है सरकार गौस पाक, बल्कि ये वो वलियों के शहंशाह हैं कि उनकी विलादत से पहले बड़े बड़े वलियों ने उनके कदमों में अपनी गर्दन झुकाने का ऐलान फरमाया, बड़े बड़े वलियों ने। और वली तब ही वली होता है जब वो आलिम होता है, कोई जाहिल वली नहीं होता है। वली आलिम होता है। आप माँ के पेट से अल्लाह के वली के आलिम हैं, और इतने बड़े आलिम के पैदा होने के बाद जिन्हें पहाड़ों पर चढ़ करके रमजान का चांद नजर ना आया, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी को माँ की गोद में नजर आ गया। सुभान अल्लाह। इल्म इतना ज्यादा, मगर सफर किया इल्म के हुसूल के लिए। तो आज दीन का काम करने वालों, तुम पर लाजिम है कि तुम पहले इल्म दीन हासिल करो। बल्कि हमने बारहा ऐसे मुशाहदात किए कि जिन्हें दीन का काम करना था और इल्म तरीके से न सीखा, वो बजाय दीन का काम करने के काम बिगाड़ बैठे और फायदा करने की बजाय नुकसान कर बैठे। तो आला हजरत, मैं आपको सिर्फ हवाला देता हूं, अल्लाह आपको तौफीक दे तो उसको पढ़िएगा। उस रिसाले का तर्जुमा गुजराती में भी हो चुका है, तदबीर फलाह इस्लाह व नजात। ये रिसाला आला हजरत ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, खुदा की कसम, अगर ये 5-7 सफे का रिसाला है, अगर मैं इस वक्त आला हजरत का वो रिसाला पढ़ूं तो आपको यूं लगे कि आला हजरत ने इसी दौर के लिए वो लिखा है। उस दौर में जो हालात थे, उसमें किसी ने पूछा कि हिंदुस्तानी मुसलमानों की तरक्की किस चीज में, तो आला हजरत ने उसमें 4 उसूल लिखे, और उन 4 उसूलों में आला हजरत ने चौथा उसूल ये लिखा कि दीन इल्म दीन के दामन से वाबस्ता है। दीन इल्म दीन के दामन से वाबस्ता है। दीन इल्म दीन के दामन से वाबस्ता है। गौसुल आजम दस्तगीर मुहियुद्दीन है। तो आपने पैदाइशी वली होने के बावजूद अपनी मां की उम्र 78 साल की थी, मां पर बुढ़ापा तारी, जवान बेटे की मां को जरूरत है, मगर चूंकि जिनको दीन जिंदा करना था, उन्होंने मां से इजाजत ली, और वो मां भी कैसी आला किरदार मां। उन्होंने कहा, बेटा अब मेरी तेरी जमीन पर मुलाकात तो ना होगी, मगर जो तेरे बारे में मैंने बशारतें सुनी हैं, मुझे उन बशारतों के ज़ुहूर का वक्त अब नजर आ गया। तुम्हें इजाजत है। मां ने इजाजत दी, आप चले, और बगदाद में आपने मुसलसल 35 साल तक सरकार गौस पाक ने इल्म दीन हासिल किया। और आप जानते हैं कितनी सख्तियों के साथ गौस पाक ने इल्म दीन हासिल किया। गौस पाक फरमाते हैं, बारहा ऐसा हुआ कि भूख की शिद्दत की वजह से मुझ पर बेहोशी तारी हो जाती थी, और लोग मुझे मुर्दा ख्याल करके मेरे जनाजे और कफन दफन का इंतजाम कर लेते। यहां तक कि मुझे उठाकर तख्ते पर डालकर गुस्ल देना चाहा, मुझ पर पानी डाला तो मैं उठ के बैठ गया। गौस पाक कहते हैं, ये इल्म दीन हासिल करने के जमाने में भूख की शिद्दत की वजह से मैं बेहोश हो जाता। और गौस पाक कहते, एक जमाना ऐसा भी आया कि मैं दरियाए दजला के किनारे उगी हुई सब्जियों को तोड़ तोड़ कर पानों को बंदों को खाता था। गौस पाक कहते, मैंने इतने लंबे जमाने तक दरख्तों के पत्ते खाकर इल्म दीन हासिल किया कि मेरी गर्दन भी सब्ज रंग की हो चुकी। ये है इल्म दीन हासिल करने का अंदाज। दीन जिंदा करना है तो पहले इल्म दीन हासिल करो। गौस पाक ने इल्म दीन हासिल किया। अब जब इल्म दीन हासिल कर लिया तो अब आपने आगे किस तरीके से दीन जिंदा किया,
وہ تو بہت سارے طریقے، مگر 3 طریقے میں آپ کو بتا دیں جو سب سے زیادہ اہم ہیں، اور جن میں سے کچھ تو ہم کر ہی سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میں سے ہر شخص عالم بن جائیں، چونکہ یہ ہر ایک اس کا مکلف اور ذمہ دار بھی نہیں، اور ہر ایک کی عمر بھی نہیں کہ وہ یہ کام کر سکے، چونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے عمر کا کہ بندے کے ذہن میں بات محفوظ نہیں رہتی ہے، بہت ساری ذمہ داریاں اس کی ہوتی ہے، وقت نہیں نکال پاتا۔ تو عالم اگر نہیں بن سکتے تو غوث پاک نے علم دین زندہ کرنے کے جو دوسرے طریقے اپنائے، آج ہم وہ طریقے تو اپنا سکتے ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان نوجوان ساتھیوں کو جنہوں نے غوث پاک کے دین زندہ کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقے پر عمل کیا ہے۔ اب غوث پاک نے علم دین حاصل کر لیا، اب آپ نے دین زندہ کرنا شروع کیا ہے۔ توجہ آپ لوگوں کی، دھیان ہے آپ لوگوں کا، سنیے کیسے دین زندہ کیا۔ غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین زندہ کیسے کیا؟ آپ کو تعجب ہوگا اس بات پر کہ غوث پاک کا پہلا خطاب اور غوث پاک کی پہلی تقریر 51 سال کی عمر میں ہوئی۔ 51 سال کی عمر میں غوث پاک نے پہلی تقریر کی، اور پھر کام کیسے کیا؟ ایک ہفتے میں غوث پاک 3 بڑے بڑے اجتماعات منعقد کرتے ہیں۔ غوث پاک کہتے ہیں میرے دل پر اللہ رب العزت نے یوں انوار و تجلیات نازل کی کہ میں چپ رہنا چاہتا تو میں چپ نہ رہ پاتا، 2 لوگ بھی بیٹھتے تو میں واعظ و نصیحت شروع کر دیتا۔ غوث پاک کہتے ہیں پہلے میں نے اپنے مدرسے سے شروعات کی، بھیڑ زیادہ ہوئی مسجد میں گیا، وہاں بھیڑ زیادہ ہوئی عیدگاہ میں گئے، وہاں بھی بھیڑ زیادہ ہوئی تو کھلے میدان میں گئے۔ غوث پاک کہتے ہیں میرے ایک اجتماع میں 70 یعنی 70,000 کا مجمع ہوا کرتا تھا۔ 70,000 لوگ جمعہ کی صبح، اتوار کی صبح اور منگل کی شام، ہفتے میں یہ 3 دن اور یہ 3 وقت تھے جن اوقات میں غوث پاک خطاب کرتے تھے، اور 70,000 کا مجمع آپ کے سامنے انسانوں کا بیٹھا ہوتا۔ ایک مرتبہ آپ کے صاحبزادے سیدنا عبد الرزاق نے نظر اٹھا کر مجمع میں اوپر کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ اللہ کے ولیوں کی روحیں ہواؤں میں تڑپ رہی ہیں، سبحان اللہ، غوث پاک کے خطاب پر جھوم رہی ہیں۔ ان کو عشق الہی کا ایسا منظر دیکھ کر تن بدن میں عشق الہی کی آگ لگی، تڑپنے لگے۔ غوث پاک کرسی سے اترے، اپنے صاحبزادے کو تسلی دی، اور جب وہ مطمئن ہوئے تو غوث پاک نے پوچھا بیٹا کیا دیکھ لیا تم نے؟ کہا ابا جی میں نے نظر اٹھائی تو مجھے ہواؤں میں رجال الغیب ہی وجد میں جھومتے ہوئے نظر آ رہے۔ سبحان اللہ۔ ایک خطاب غوث پاک کا جس میں 70,000 کا مجمع، اور غوث پاک کو یہ کرامت ملی تھی کہ آپ جب خطاب کرتے تو جیسا پاس والا سنتا ویسا ہی اخیر والا سنتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو دین زندہ کرنے کا یہ طریقہ کہ 3 مرتبہ ہفتے میں آپ نے اجتماعات کی، اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ غوث پاک جب خطاب کرتے تو عالم یہ ہوتا، پہلی بار غوث پاک 2 مرتبہ الحمدللہ بولتے خطاب، الحمدللہ چپ رہے، پھر الحمدللہ بولتے۔ لکھا ہے کتاب میں کہ غوث پاک جب پہلی بار الحمدللہ بولتے تھے تو دوسری بار الحمدللہ بولنے سے پہلے دنیا کا ہر ولی غوث پاک کی طرف متوجہ ہو جاتا، سبحان اللہ، جو جہاں ہوتا وہاں سے الرٹ ہو جاتا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا واعظ شروع ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کی محفلوں کا عالم یہ تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام جا جا کر لوگوں کو دعوت دیتے تھے، چلو شیخ عبد القادر جیلانی کی محفل میں، چلو شیخ عبد القادر جیلانی کی محفل میں۔
تو غوث پاک نے دین کو زندہ کرنے کا جو پہلا طریقہ اپنایا وہ یہ تھا کہ آپ ہفتے میں 3 مرتبہ اجتماع کرتے، اتنا بڑا مجمع. اور دوسرا کام جو غوث پاک نے کیا، اللہ اکبر، وہ یہ تھا کہ غوث پاک نے درسگاہ میں بیٹھ کر، ہے توجہ آپ لوگوں کی، غوث پاک نے درسگاہ یعنی دارالعلوم میں بیٹھ کر کے باضابطہ 33 یعنی 33 برس تک مسلسل لوگوں کو کورس پڑھائے. سبحان اللہ. تفسیر کا کورس، فقہ کا کورس، اصول فقہ کا کورس، قرآن کا کورس، تجوید کا کورس. سرکار غوث پاک ظہر کی نماز کے بعد لوگوں کو قرات سبا کا درس دیا کرتے تھے، قرات پڑھاتے تھے. سرکار غوث پاک یعنی آج جو اسکول دارالعلوم میں پڑھاتے ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ 6-7 پیریڈ ہوتے ہیں. بندہ تھک جاتا ہے کتنا پڑھائے، اس میں بھی آخری گھنٹیوں میں وہ بالکل نڈال ہوتا. غوث پاک درسگاہ میں 33 سال تک پڑھاتے رہے اور روزانہ 18 گھنٹیاں پڑھاتے تھے. 18 پیریڈ غوث پاک پڑھاتے تھے. ہم اس پیر کے مرید ہیں جن کے علم کا یہ عالم ہے. یہ ہے غوث الاعظم دستگیر، اور 33 سال تک پڑھایا، 18 پیریڈ پڑھائے، اور ہر سال اپنی درسگاہ سے 3000 علماء کو فارغ کیا. سبحان اللہ. ان کی تو شان یہ ہے کہ کوئی چور آئے نظر ڈال کر کے کتب بنا دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو جس نے 10 سال تک بیٹھ کے ان سے پڑھا ہوگا ان کی شان کیا ہوگی. 40 سال تک غوث پاک نے واعظ و نصیحت کی، ہر ہفتے میں 3 دن. میں ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کو یاد کرانے کے لیے. کام آپ کو بھی کرنا ہے، اس حصے میں آپ اپنے آپ کو شریک کریں. غوث پاک کا فیض پانا ہے تو صرف غوث پاک کی نیاز تک ہی نہ رہو، غوث پاک کی تعلیمات تک آؤ. غوث پاک ایک ہفتے میں 3 مرتبہ خطاب کرتے، 70,000 کا مجمع ہوتا. اور ایسا خطاب غوث پاک نے 1-2 سال نہیں 40 سال تک کیا ہے. سبحان اللہ. دین کیسے زندہ ہوا؟ 40 سال تک اور 33 سال تک درسگاہ میں بیٹھ کر کے پڑھایا. تو آپ نے 2 طرفہ یوں کام کیا کہ عوام کے لیے، عوام میں دین زندہ کرنے کے لیے آپ نے ایک ہفتے میں 3 دن اجتماع کا انعقاد کیا، اور اس عوام کو آگے دین پر قائم رکھنے کے لیے درسگاہ میں بیٹھ کر علماء پیدا فرمائے. اور آگے تیسرا کام تھا، آپ نے کتابیں لکھی. آپ کو میں کیا بتاؤں، آج اگر کوئی ملک سیاست کا بڑا شخص اگر پریس کانفرنس کرتا ہے، 10-15 میڈیا والے مائک رکھ کر کے لکھتے ہیں اس کی باتوں کو، مگر غوث پاک جب خطاب کرتے تھے 400 بندے آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کا کلام لکھا کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ ہے غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے دین زندہ کرنے کے لیے 3 طریقے اپنائے. دین زندہ کرنا ہے تو واعظ و نصیحت کی محفلوں کا اہتمام کرو. دین زندہ کرنا ہے تو اپنی درسگاہوں کو آباد کرو. دین زندہ کرنا ہے کتابیں لکھو یا لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کرو. دین اس طریقے سے زندہ کیا غوث پاک نے کہ غوث پاک فرماتے ہیں جب میں جامع مسجد کی طرف جا رہا تھا تو مجھے سڑک کے کنارے ایک کمزور شخص دبلا پتلا نہیں پر ناتوا نظر آیا. اتنا کمزور تھا کہ اپنی جسمانی طاقت سے کھڑے ہونے کی صلاحیت نہیں تھی اس میں. غوث پاک کہتے جب میں اس کے قریب سے گزرا تو اس نے مجھے میرا نام لے کر پکارا، یا عبد القادر تعال الی، عبد القادر میرے پاس آؤ. غوث پاک فرماتے ہیں جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے کہا کہ میں بہت کمزور ہوں، مجھے سہارا دے کر کھڑا کر. غوث پاک کہتے ہیں میں نے جیسے ہی دونوں ہاتھوں سے
اس کو سہارا دے کر کھڑا کیا. غوث پاک کہتے ہیں وہ کھڑا کیا ہوا, اس کے جسم میں جو ایک کمزوری تھی چہرے پر دبلے پن کی, جیسے میں نے ہاتھ دے کر اس کو کھڑا کیا تو اس کا جسم تر و تازہ ہو گیا. سبحان اللہ. پورے جسم میں طاقت, چہرے پر نور, حشاشت و بشاشت, طاقت اور توانائی آ گئی اس کے جسم میں. غوث پاک کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا کہ یہ کیا ہو گیا, یہ تو کوئی انسان کمزور بیٹھا تھا, میں نے کھڑا کیا اور اس میں اتنی طاقت یک بیک آ گئی. تو اس نے فوراً کہا عبد القادر جیلانی تعجب نہ کرو, میں کوئی انسان نہیں, میں تمہارے نبی کا دین ہوں. سبحان اللہ. کمزور ہو رہا تھا, اللہ نے تمہارے ہاتھوں مجھے زندگی عطا کر دی. سبحان اللہ. غوث پاک کہتے ہیں اس وقت اس شخص نے مجھے محی الدین کے خطاب سے یاد کیا. جب میں مسجد گیا تو اب مسجد میں مجھے جو بھی بات کرنے کے لیے بلاتا تو محی الدین کہہ کر کے بلاتا تھا. دین زندہ کرنے والے, تو اس طریقے سے دین زندہ ہوا ہے. دوستان محترم, اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں. غوث پاک کے دور میں جو حالات تھے, میں ریپیٹ کر رہا ہوں, کیا وہ حالات آج نہیں آ گئے؟ اگر وہ حالات آ گئے ہیں تو کیا ہم بے سہارا لوگ ہیں کہ ہمارے پاس کوئی آئیڈیل اور کردار نہ ہو؟ ہمارے پاس غوث پاک کی سیرت ہے, ان کا کردار ہے, ان کی زندگی ہے, انہوں نے دین زندہ کیسے کیا وہ طریقہ ہے. ہم کہاں محروم ہیں؟ ہم تو نوازے گئے ہیں, بس یہ کہ اس نوازش کو اپنے آپ پر اپلائی کرے, اپنی ذات پر نافذ کرے. غوث پاک نے ان 3 طریقوں سے دین کو زندہ کیا. ہر سنی ان میں سے کسی نہ کسی کام میں شریک ہو سکتا ہے. علم دین کی محفل قائم کرے, یا جہاں علم دین کی محفل ہو رہی ہے وہاں خود شریک ہو جائے. اور پھر جو علم کی مسند پر بیٹھے ہیں علماء, واعظین, مقررین, میں تو بہت گنہگار شخص, تھوڑا علم رکھنے والا, مگر میں ان کی خدمت میں بھی ہاتھ جوڑ کر ادب عرض کرتا ہوں کہ قوم وقت دے رہی ہے, ان کے وقت کا صحیح استعمال کیا جائے. صحیح وقت پر صحیح معلومات دے دیں, اور دل میں اخلاص ہے تو ضرور اس کا اثر ہوگا. کیونکہ ہمیں بات اپنے گھر کی تو کرنی نہیں, نبی کے گھر کی کرنی ہے بات, ہمیں غوث پاک کی بات کرنی ہے. اب یہ غوث پاک نے دین کو ایسے زندہ کیا. اب وہ زندہ کرنے میں غوث پاک نے جو طریقے اپنے وہ میں نے بتا دی. حالات آج بھی وہی ہیں, آج وہی نسخہ اپنانے کی ضرورت ہے. اب میں آپ کے سامنے غوث پاک کے 2-3 فرامین پیش کرتا ہوں کہ وہ جو غوث پاک محفلوں میں کہتے تھے نا 70,000 کے مجمع میں, وہ لفظ کیا تھے, وہ کیا کہتے تھے جو مردوں کو جلا دیتے تھے, وہ کیا کہتے تھے کہ سوئوں کو جگا دیتے تھے, وہ کیا کہتے تھے کہ غافلوں کو راہ حق کا رہنما بنا دیتے تھے, وہ کیا تقریر کرتے تھے. یاد رکھنا غوث پاک کا یہ فرمان, آپ فرماتے ہیں الدنیا بحر وَإِيمَانُكَ سَفِينَتُهَا وَالْمَلَّاحُ الطَّاعَاتُ وَالسَّاحِلُ الْآخِرَةُ. اللہ اکبر. میں سمجھتا ہوں اس ایک فرمان میں سب کچھ ہے, اگر ہم دھیان سے توجہ سے سن لیں, عمل کی نیت سے. غوث پاک فرماتے الدنیا بحر, دنیا سمندر کی طرح ہے, دنیا سمندر کی طرح ہے. اب فرض کیجئے بات سمجھنے کے لیے کہ جس علاقے میں ہم رہتے اگر وہاں پانی ہی پانی بھر جائے, سمندر ہی سمندر نظر آئے, اس وقت بندے کو کس چیز کی تلاش ہو کہ کوئی کشتی مل جائے, کوئی تختہ مل جائے, کوئی سہارا مل جائے جو اس پانی سے مجھے بچا سکے. غوث پاک فرماتے ہیں الدنیا بحر, یہ پوری دنیا سمندر ہی سمندر ہے. اس دنیا کے سمندر کے پانی میں اگر تم اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچانا چاہتے ہو, ایمان کا سفینتھا, تو اس دنیا کے سمندر میں بچانے والی کشتی کا نام ایمان ہے. سبحان اللہ. ایمان تمہیں بچائے گا اس دنیا کے سمندر میں.
اب سب سے زیادہ اسی میں تو لوگوں کی کمزوری ہے. سلطان الہند عطائے رسول سرکار کریم نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ملفوظات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 50 مقامات پر کھڑے رکھ رکھ کر کے سوال کیا جائے گا جنت جانے سے پہلے. غریب نواز فرماتے سب سے پہلا سوال ایمان کے بارے میں ہوا. اگر اس میں جواب ٹھیک تھا تو آگے نماز روزے وغیرہ کے سوالات ہوں گے. اگر اس میں بال برابر بھی کمی رہی تو غریب نواز فرماتے اس کو سیدھا جہنم میں ڈال دیا جائے گا. سنی عوام یہ بنیادی مرکز ہے. ایمان اس دنیا کے سمندر میں چلنے والی کشتی ہے. سوچو تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے کہ یہ عمارتیں ڈوب چکی ہیں پانی میں تو تمہیں کشتی کی کتنی ضرورت ہے. نہ تمہارا مال تمہیں اس پانی سے نکالے گا, نہ نوٹ نکالے گی, نہ سونا نکالے گا, نہ چاندی نکالے گا. اس وقت تمہاری نظر میں صرف ایک چیز ہوگی, کوئی کشتی آئے اور ہم بچ جائیں, کوئی کشتی آئے ہم بچ جائیں. پیران پیر نے دستگیری کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اس دنیا کے سمندر سے اگر بچنا چاہتے ہو تو وہ کشتی کا نام ایمان ہے. ایمان تمہیں بچائے گا اس دنیا کے سمندر میں. لیکن اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اس بات پر آ کر میں آپ کو کیا کہوں اور کیا نہ کہوں. عقائد اور ایمانیات میں اتنے کمزور لوگ کہ کیا بات کی جائے. آخرت کے بارے میں لوگوں کی زبانوں پر یہ جملے ہیں کہ کونے جویوں کے مروا پچی سو تھوانوں سے, یہ لوگوں کی زبان پر یہ کفر ہے. یہ بولنے والا اسلام سے نکل گیا. لائف سے انجوائے کری لو, شوق پورا کری لو, مروا پچی کونے جویوں کے سو تھوانوں سے. کیا یہ جملے آج قوم نہیں بول رہی؟ یہ دہریت ناستک پنا نہیں ہے. یہ اللہ رسول کے احکامات سے. ارے ایمان مجمل اور مفصل میں پڑھا گیا تھا والبعث بعد الموت. میں ایمان لایا اس بات پر کہ مرنے کے بعد اٹھنا حق ہے. وہ مکہ کے کافر تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہم مر کر قبر میں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, ہماری ہڈیاں بکھر جائیں گی, ہمارا جسم مٹی میں مل جائے گا, عظام و رفاتن ہمارا سب کچھ ختم ہو جائے گا, تو ہمیں کیسے اٹھایا جائے گا. یہ مکہ کے کافر کہتے تھے تو خدا جواب دیتا ہے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. میرے محبوب یہ پوچھتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب سارا وجود ہی قبر میں ختم ہو جائے گا تو اٹھیں گے کیسے؟ اللہ نے فرمایا محبوب آپ کہہ دیں یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. 2 مرتبہ وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ زندہ کیا. سبحان اللہ. تو کتنی کمزوری ہے ایمان کے بارے میں, آخرت کے بارے میں, قبر کے بارے میں, حشر کے بارے میں, اللہ رسول کی بارگاہ میں جواب دہی کے بارے میں کس قدر زیادہ عقائد میں کمزوری ہے. غوث پاک فرماتے ہیں اس دنیا کے تراتم خیز سمندر میں اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو تمہارے پاس کشتی ہے اور اس کشتی کو ایمان کہتے ہیں. اب اگر کسی کے پاس کشتی بھی ہیں مگر بدعقیدگی کے سوراخ لگے ہوئے ہیں کشتی میں, یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک سارے ٹھیک, تو جس کشتی میں سوراخ لگے ہوئے ہوں گے وہ کشتی پار لگائے گی. اللہ اللہ اللہ. شیطان مسلمان مومن اور مومنہ کو بہکانے کے لیے اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے, لیکن جب مرنے کا وقت آتا ہے تو شیطان چیلوں کو نہیں بھیجتا, ابلیس خود آتا ہے. اس وقت اس کے حملے بڑے خطرناک ہوتے ہیں. المدخل میں یہاں تک لکھا گیا کہ شیطان مرنے والے کی داہنی جانب بیٹھ کر
ماں کی شکل میں آتا ہے دھیان آپ لوگوں، یہ کتنا سیریس مسئلہ ہے. موت، سکرات، نزع، دم نکلنے والا، جان نکلنے والی شیطان ماں کی شکل میں مرنے والے سے کہتا ہے میرے بیٹے تجھے پتا ہے میں نے تجھ سے کتنا پیار کیا، تیرے لیے کیا کچھ نہ کیا. آج تیری ہمدردی میں قبر سے اٹھ کر آ گئی تجھے یہ بتانے کے لیے کہ مرنے سے پہلے اسلام چھوڑ دے، یہودی مذہب کا کلمہ پڑھ لے تاکہ مرنے کے بعد تیرے لیے خیر رہے. بتاؤ کتنا سخت معاملہ ہے. اس وقت کوئی تمہاری بات سن نہ سکے گا. جس نزع سکرات میں تم اور ہم ہوں گے، ہماری کوئی قریب بیٹھا ہوا نہ سن سکے گا ہم کس حالت میں. اور جو ہم کو وسوسہ ڈالنا چاہتا ہے وہ بتائے گا، سنائے گا، سارا کچھ ہوگا. اب جب وہ ناکام ہوگا تو پھر بائیں جانب سے شیطان ابلیس باپ کی شکل میں آئے. بیٹا میں تیرا مشفق باپ ہوں. قبر سے اٹھ کر ایمان کی فکر نہ کرنے والوں سنو، ڈور ایمان کی کمزور رکھی تو اس آخری گھڑی میں ٹوٹنے سے کیسے بچا سکو گے. قبر میں بھی جب مر ربو کا پوچھے گا فرشتہ میں تیرا رب کون ہے، وہاں بھی ابلیس آ کر کہے گا میری طرف مجھے کہہ دے میں تیرا رب ہوں. جنہیں آج دین اور ایمان سمجھ میں نہیں آتا وہ کیسے بچ سکیں گے، میری سمجھ میں نہیں آتا. بہت سادہ دماغ، بڑے خوش اخلاق، بڑے ذہنی اعتبار سے وسعت رکھنے والے کی بیان تو سب ہمارے دل وسیع، ہم سب کے لیے کیا جواب دیں گے آپ؟ ابلیس کے لیے بھی کہیں گے کہ ہاں ہم وسیع، بڑا چوڑا دل رکھتے ہیں تمہارے لیے، تمہیں بھی اللہ مان لیتے ہیں. کیسے بچ سکیں گے وہاں؟ آج یہ ڈور ایمان کی کمزور پڑ گئی تو موت کے وقت ماں اور باپ کی شکل میں ابلیس آئے گا. کیسے بچ سکیں؟ قبر میں جاؤ گے، مر رب کا فرشتہ پوچھے گا، ابلیس کہے گا میری طرف مجھے کہہ دے کہ میں تیرا رب. کیسے بچ سکیں؟ کتنوں کو فکر آج اسی میں. علماء آپ کو سمجھاتے ہیں، یہ اپنا منصبی فرض ادا کرتے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا اے علماء میں نے تمہیں اپنے علم کا وارث بنایا ہے، تم میرے وارث ہو، میری امت کو بچانا جہنم کے فتنوں سے، جہنمی فرقوں سے. غوث پاک فرماتے دنیا کے سمندر میں بچانے والی کشتی کا نام ایمان ہے. کتنا سیریس مسئلہ لوگ غافل ہیں. اچھا لوگ یہاں مبارک صاحب یہ بھی کہتے ہیں یار مولانا تم لوگ یہ سب باتیں کرتے ہو، حالات دیکھو حالات کیسے ہیں، ابھی مل کے رہنے کا وقت ہے، حالات دیکھو حالات کیسے. میں کہتا ہوں حالات کس دور میں ٹھیک ہے؟ امام حسین کے دور میں ٹھیک تھے حالات، امام احمد ابن حنبل کے دور میں ٹھیک تھے حالات، حضرت سیدنا مجدد الفسانی کے دور میں ٹھیک تھے حالات، امام احمد رضا محدث بریلوی کے دور میں ٹھیک تھے حالات. کس دور میں حالات ٹھیک تھے؟ حالات ٹھیک کرنے کا مجھے اور آپ کو ذمہ دار نہیں بنایا گیا، ہمیں اپنا ایمان ٹھیک رکھنے کا ذمہ دار بنایا گیا. اور میرا ایمان کہتا ہے ایمان ٹھیک کرنے کی طرف تم چلو گے حالات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. غوث پاک فرماتے ایمان تمہاری کشتی ہے، اس کشتی میں سوراخ نہ لگنے دینا. سمجھو. اور غوث پاک فرماتے چلو تمہارے پاس کشتی بھی ہے، سمندر بھی ہے، مگر اس کشتی کا کوئی ملاح ہی نہیں، کوئی ڈرائیور نہیں اس کشتی کو چلانے والا. اگر کشتی کا کوئی کشتی بان نہیں، کوئی ملاح نہیں، کوئی ناخدا نہیں، کوئی کشتی کو چلانے والا ڈرائیور نہیں ہے تو اس کشتی میں بیٹھ کر کے جاؤ گے کدھر؟ لیکن غوث پاک ہمارے وہ دستگیر پیر ہیں کہ انہوں نے ہمیں ڈرائیور سے محروم نہیں رکھا. فرمایا وَالْمَلَّهُ الطَّاعَةُ، دنیا کے سمندر میں ایمان کی کشتی میں بیٹھ کر کے چلو گے تو اس ایمان کی کشتی کا ڈرائیور نیک اعمال ہے. نیک عمل ایمان کی کشتی کا ڈرائیور ہے.
اس لیے اے اہل سنت و جماعت، غوث پاک کے غلاموں، دنیا کے سمندر میں اور آپ یکساں برابر چل رہے ہیں۔ اس دنیا کے سمندر میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایمان کی کشتی ہر سنی کے پاس موجود ہے۔ اس کشتی کو سلامت رکھو، سوراخ نہ ہونے دو، اور اس کشتی کا ڈرائیور مضبوط رکھو، اور وہ ڈرائیور غوث پاک کہتے ہیں نیک اعمال ہے۔ نیک اعمال اس کشتی کا ڈرائیور ہے۔ اچھا، غوث پاک نے ایک اور بھی شبہ دور کر دیا، چلو سمندر ہو، کشتی بھی ہو، ڈرائیور بھی ہو، مگر پتہ ہی نہ ہو کہ کنارہ کدھر ہے، وہ لے کے کدھر کدھر گھومتا رہے گا۔ غوث پاک نے فرمایا والساحل الآخرہ، غوث پاک فرماتے دنیا کے سمندر میں ایمان کی کشتی میں بیٹھ کر نیک عمل کا ڈرائیور لے کر کے تم چلو گے تو اس سمندر کا کنارہ جنت کا دروازہ ہے، سبحان اللہ، سیدھے جنت تک یہ کشتی تمہیں لے جائے گی۔ اس لیے بس آ جاؤ غوث پاک کی بات کی طرف۔ غوث پاک کی بات دین کو زندہ کرنے والی بات، اس کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھو۔ ایک دوسری بات اور آخری بات عرض کرتا ہوں کہ دین زندہ کرنے کے لیے غوث پاک نے کہا، ایک مثال دی سرکار غوث پاک نے، توجہ سے سننا، بس اسی پر گفتگو ختم کرنی ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں مثال کے ذریعہ، اگر کسی انسان کے جسم میں کمزوری ہو تو وہ اپنی کمزوری دور کرنے کے لیے پھل فروٹ استعمال کرتا ہے۔ اگر کوئی طاقتور ہے اور طاقت بڑھانا چاہتا ہے تو بھی پھل فروٹ استعمال کرتا ہے، مگر جب وہ اپنی کمزوری دور کرنے کے لیے یا طاقت بڑھانے کے لیے پھلوں کا استعمال کرتا ہے تو وہ پھل خریدنے سے پہلے تین چیزیں دیکھتا ہے۔ سب سے پہلا تو پھل کا چھلکا دیکھتا ہے کہ یہ چھلکا کیا بتاتا ہے کہ پھل پکا ہے یا کچا ہے، وہ چھلکا دیکھتا ہے، اور چھلکے کے بعد وہ پکڑ کے دبا کے دیکھتا ہے اس کا گودا ٹھیک ہے کہ نہیں، اندر مغز، اس چھلکے کے نیچے جو مغز ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ دیکھتا ہے۔ اور تیسری چیز وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس گودے میں تیل وٹامن کون سا ہے، مجھے کون سے وٹامن کی ضرورت ہے، بس وہ پھل خریدتا ہے۔ تو دوستو، اگر جسم کمزور ہو یا طاقت بڑھانی ہو تو پھل کھاتے ہو، اور پھل میں تین چیزیں دیکھتے ہو کہ اس کا چھلکا بھی ٹھیک ہو، چھلکے کے نیچے مغز اور گودا بھی ٹھیک ہو، اور اس گودے میں جو تیل ہے، وٹامن ہے، وہ بھی میرے موافق ہو۔ غوث پاک فرماتے میرے مریدو، میں تمہاری روحانی کمزوری دور کرنے کے لیے اور روحانی طاقت بڑھانے کے لیے ایک روحانی پھل عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، وہ پھل کھا لو، وہ پھل پکڑ لو۔ غوث پاک فرماتے وہ پھل یہ ہیں کہ اس پھل کے چھلکے کا نام ہے علم دین، اور اس چھلکے کے اندر مغز اور گودے کا نام ہے نیک عمل، اور اس مغز میں موجود وٹامن اور تیل کا نام ہے اخلاص۔ غوث پاک فرماتے اگر تم نے علم دین کے چھلکے والا، عمل صالح کے مغز والا اور اخلاص کے وٹامن والا پھل کھا لیا، غوث پاک کہتے ہیں میں 100% تمہیں گارنٹی دیتا ہوں تمہاری روحانی کمزوری دور بھی ہو جائے گی، اور رب تمہاری روحانیت کو پرواز کے پر عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ، یہ بھی ایک غوث پاک کا عطا کردہ ہوا کہ اب پھل ہے، تو اس کو بھی آپ سن لیں۔ ایک فرمان اور بھی سن لیجیے، اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بیماری کس کو سمجھا ہے اور ہمارے پیرانے پیر نے بیماری کس چیز کو کرا۔ ابھی کورونا کا جب زمانہ تھا تو لوگ ایک دوسرے کے گھر آنے جانے سے، ہاتھ مصافحہ کرنے سے خوب بچتے تھے، اپنے آپ کو دور رکھتے تھے۔ کئی گاؤں میں حکومت کی گائیڈ لائن کے مطابق گاؤں کا صدر دروازہ ہی بند کر دیا گیا، کوئی جائے نہیں، کوئی باہر نکلے نہیں، بار بار ہاتھ دھلو، منہ دھلو، ناک صاف کرو، ساری دنیا اس میں لگی ہوئی تھی۔ لیکن
بیماری سے بچنے کے لیے اتنا تحفظ اور اتنی کوشش کہ بیماری لگ نہ جائے، بیماری سے بچا جائے۔ غوث پاک نے جانتے ہو بیماری کس چیز کو قرار دیا؟ الفتح الربانی میں غوث پاک فرماتے ہیں المعاصی داء والطاعت دواء۔ غوث پاک فرماتے گناہ یہ بیماریاں ہیں، گناہ یہ بیماری ہے، گناہ یہ بیماری ہے، گناہ یہ بیماری ہے، والطاعت دواء۔ اور غوث پاک فرماتے گناہ والی بیماری کی دوا اللہ و رسول کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں الظلم داء والعدل دواء۔ ظلم کرنا یہ بیماری ہے اور عدل و انصاف کرنا اس بیماری کی دوا ہے۔ مخالفت الحق تعالی داء والتوبۃ من سکر الذنوب دواء۔ اللہ کی مخالفت اور نافرمانی کرنا یہ بیماری ہے اور گناہ کے نشے سے توبہ کر لینا یہ اس بیماری کی دوا ہے۔ کیسے ہمارے پیر ہیں؟ اب لوگ کتنے لوگ ہیں جو گناہ کو بیماری سمجھ کے کورونا سے کیسے دور بھاگتے تھے، گناہ سے ویسے دور بھاگو یہ بیماریاں ہیں۔ اور میرے اس پر کئی خطابات ہماری چینل پر موجود ہیں، آپ سن سکتے ہیں۔ میں نے احادیث اور قرآن کی روشنی میں اس کو ثابت کیا غوث پاک کے فرمان کہ بالیقین غوث پاک نے حق فرمایا کہ گناہ بیماریاں ہیں، مگر جو نظر آنے والی ہے سردی زکام کی بیماری اس سے خوب پرہیز کریں گے، مگر جس گناہ کو بیماری غوث پاک کہہ رہے اس سے کوئی بچنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے یاد رکھو گناہ والی بیماری سے اپنی قوم کو بچاؤ، شراب سے بچاؤ، نشے سے بچاؤ، بے حیائی سے بچاؤ۔ کیا کہا جائے قوم کے حالات، لوگ کیسے کیسے نشے کر رہے ہیں۔ میں اپنی نوجوان ساتھیوں کو اس بات کی ذمہ داری دے رہا ہوں، کوشش کرو، تم جوان ہو، جوانوں سے تمہارے رابطے ہیں، بڑھو، آگے بڑھو اور ان نوجوانوں کو گناہ سے بچا کر کے نیکی کی طرف لے آؤ۔ اگر آج ہماری قوم نے یہ سمجھ لیا کہ ہمیں کیا فکر ہے، ہمارے بیٹے تو نیک ہے، ہمیں کیا فکر ہے، ہم تو گناہ سے بچے ہوں، ہم کیوں ان کو طرف جائیں، تو ایک حدیث سن لو۔ ہمارے نبی فرماتے اگلے زمانے میں کچھ لوگ سمندری سفر پر نکلے، کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی 2 منزلہ تھی، نیک لوگ برے لوگ دونوں قسم کے تھے۔ نیک لوگ اوپری منزل میں چلے گئے، گنہگار نچلی منزل میں تھے کشتی کی۔ گنہگاروں کا پانی پینے کا ختم ہوا تو اوپر والوں کا دروازہ کھٹکھٹا، میں پانی چاہیے۔ نیکوں کو یاد رکھنا چاہیے گناہ سے نفرت ہو، گنہگار سے نہیں۔ اگر گنہگار سے نفرت کرو گے تو اس کو گناہ سے بچائے گا کون؟ گنہگار کو گناہ سے بچانے کی نیت سے گنہگار سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ اب ان اوپر والوں کو نفرت ہوئی کہ یار تم بار بار آ رہے ہو پانی لینے کے لیے، آنا مت، دروازہ بند کر دیا۔ تو نیچے والے تو ایسے اجڑ قسم کے لوگ تھے، انہوں نے کلاڑا اٹھا لیا اور کہا تم پانی نہیں دو گے تو ہماری کشتی تو پانی ہی پر تو چل رہی ہے، ہمیں کہاں دور پانی لینے کی ضرورت ہے، ہم تختہ اکھیڑیں گے پانی خود بخود آ جائے گا۔ جیسے ہی انہوں نے کلاڑا اٹھا کر تختہ توڑنا چاہا تو اوپر والے صالحین بھاگ کے نیچے آئے، آپ پکڑ لیا، تختہ نہ توڑنا، پانی دینے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے کہ اگر تم ڈوبو گے تو ہم اوپر والے تھوڑی بچ جائیں گے۔ تو خوش قسمتی، خوش فہمی میں مت رہو کہ ہم بچے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے، اوروں کا کیا کریں، ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اس خوش فہمی سے نکل جاؤ، جہاں آگ لگی ہے وہاں پہنچ کر بجھانے کی کوشش کرو، وہاں پہنچ کر بجھایا نہ گیا تو بڑی تیزی سے یہ آگ ہمارے گھر تک پہنچ جائے گی، کوئی روک نہیں سکتا۔ اس لیے گناہ سے بچاؤ، نشوں سے بچاؤ، جوئے سے بچاؤ، شراب سے بچاؤ، قسم قسم کے نہ جانے کس کس گناہوں میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں، بچاؤ اس کو۔ اپنے دوستوں کو نماز کی دعوت دو، مسجد کی طرف لاؤ، نیکیوں کی طرف مائل کرو۔ اور میں تو کہتا ہوں یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، نوجوان بزرگ جتنے بھی ہیں، آپ لوگ کاروبار کرتے ہیں، دکان پہ جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں،
ہاتھ پاؤں ہمارے کام میں لگے رہتے ہیں، ہماری زبان تو فری رہتی ہے نا۔ آج کے غوث پاک کی محفل کا یہ پیغام لے کر جاؤ، کام کچھ بھی کرو، اپنی زبان پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، درود پڑھتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ چند دنوں میں آپ کو ایسا لگے گا جن پاؤں اور ہاتھ سے آپ کام کر رہے ہو نا، زبان پر اس وقت اگر اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ آپ کے ہر کام میں برکتیں ڈال دے گا۔ سبحان اللہ۔ کوشش کرو ان باتوں پر عمل کرنے کی۔ غوث پاک کے زمانے میں حالات کیا تھے، آج وہ حالات پھر آ گئے۔ غوث پاک نے طریقہ کون سا اپنایا؟ ایک ہفتے میں 3 تقریریں، مجمع لوگوں کا 70,000 کا، درسگاہ میں پڑھاتے، کتابیں لکھتے۔ اس طرح غوث پاک نے دین زندہ کیا۔ ہم بھی کسی نہ کسی طریقے سے جڑ جائیں۔ گجراتی میں کتابیں چھپی ہوئی ہیں، لوگوں تک پہنچا دیں، خود خرید کر اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے ایصال ثواب کے لیے دے دیں۔ کسی سنی لائبریری میں کتابوں کی ضرورت ہے، اپنے والدین اپنے ایصال ثواب کے لیے کتابیں رکھ دیں۔ کوئی پڑھے گا، عالم دین پڑھ کر بیان کرے گا، جتنے سدھریں گے اس کا ثواب ملے گا۔ تو کچھ نہ کچھ اپنی بخشش اور مغفرت کا بہانہ ڈھونڈتے رہو، کچھ کرتے رہو، ورنہ یہ جو آج گلشن نظر آ رہے ہیں، جان نکلی قبر میں چھوڑ کے سب آ جائے۔ اپنا آپ ہی سب کچھ خود ہی فیس کرنا ہے، سارے معاملات سے خود ہی گزرنا ہے۔ نہ بیٹے آئیں گے، نہ بیوی بچے آئیں گے، کوئی نہیں آئے گا۔ اپنے معاملات کا خود ہی آپ کو گواہ رہنا اور اس کا سامنا کرنا ہے۔ اس لیے آج اس کی فکر کرو۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ جل مجدہ کریم حضرات کو سب کو غوث پاک کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت
ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ستار يا غفار يا قاضي الحاجات يا بديع السماوات والأرض یا ذا الجلال والإکرام یا ارحم الراحمین. تیری توفیق سے تیرے محبوب اور محبوب کے محبوب سرکار غوث پاک کی آدمی یہ محفل منعقد ہوئی. یا اللہ اس محفل کو اپنے بارگاہ کرم میں قبول فرما. قرآن مجید کی تلاوت ہوئی، نعت و منقبت پڑھی گئی، درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا گیا، نظر و نیاز حاضر ہے. یا اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما. اس کا ثواب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پاک کو عطا فرما. حضور کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام، رسول اعظام، صحابہ، اہل بیت، خلفاء راشدین، تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما. یا اللہ اس کا ثواب خاتم جنت سیدہ فاطمہ الزہرا، ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ، ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ و جمیع ازواج النبی رضی اللہ تعالی عنہن کی ارواح کو عطا فرما. یا اللہ اس کا ثواب جملہ مشایخین طریقت ان کے وابستگان، جملہ ائمہ فقہ ان کے مقلدین، تمام کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما. شہر صورت میں آرام فرما. تمام اولیاء کے ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما. بالخصوص اس کا ثواب پیران پیر، روشن ضمیر، قندیل نورانی شہباز دامکان، سیدنا الشیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پاک کو عطا فرما. یا اللہ سرکار غوث پاک کے فیضان سے ہم سبوں کو مالا مال فرما. ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ان کی تعلیمات، ارشادات، فرمودات پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے نوجوان، بزرگ، مرد و خواتین اس اجتماع میں حاضر ہیں، یا اللہ سب کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان و عمل کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سبوں کو غوث پاک کی مریدی میں قبول فرما. انہی کی مریدوں میں بروز حشر اٹھنا نصیب فرما. ان کے ہاتھوں ان کے ساتھ جنت میں جانا نصیب فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم جن نوجوانوں نے بزرگوں نے محنت کی، مشقت کی، غوث پاک کی محفل سجانے میں حصہ دیا، میرے اللہ ان سبوں کو غوث پاک کی خصوصی نگاہ عنایت کا حقدار بنا دے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس بستی پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما. اہل ایمان کے عمل عقیدے کی حفاظت فرما. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. یا واسع الکرم لی خمسة تفی بها حر الوقاء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرف الخیر یا شبیر یا شبیر. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب. تمام